بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امیر محترم مولانا اصغر امام مہدی سلفی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے دیگر ذمہ داران، مختلف دھرم گرو، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر مہمانان گرامی اور محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، یہ آج میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کا اور آپ سب حضرات کی خدمت میں کچھ ضروری گزارشات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے لیے جو عنوان رکھا گیا ہے، احترام انسانیت اور مذاہب عالم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان وقت کی ایک بڑی اہم ضرورت ہے۔ آج ساری دنیا میں انسانیت پامال ہو رہی ہے، شرمسار ہو رہی ہے، انسانی اقدار، ہیومن ویلیوز یہ بری طرح زوال کی شکار ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں نفرت، تقسیم، پولرائزیشن، مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش، اکثریت پرستی، میجورٹیرینزم، یہ ایک بہت بڑا فتنہ بن کر ابھر رہا ہے اور اس نے ساری دنیا کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف سرمایہ داری، اس نے دولت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کر دیا ہے۔ دنیا کے سارے وسائل پر چند خاندان، چند افراد قابض ہو کر بیٹھے ہیں اور بے پناہ دولت، بے پناہ ترقیوں کے باوجود دنیا کی بڑی آبادی غربت کی، افلاس کی، محرومی کی، بھوکمری کی شکار ہے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں انسانیت کے ہماگیر زوال کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یہ اہل مذاہب کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارے مسائل مذہب کے نام پر، مذہب کا استحصال کرتے ہوئے، مذہب کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ مذہب بجائے انسانوں کو جوڑنے کے، انسانوں کو بانٹنے کا ذریعہ بن رہا ہے، نفرت کا ذریعہ بن رہا ہے، تفریق کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی یہ صدا کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے وہ ایک جگہ آئیں اور حلف الفضول کے اسوے کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق جو بنیادی قدریں ہیں، انسانیت کی مشترک ویلیوز ہیں، اس کے لیے ہم سب مل کر جد و جہد کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم صدا ہے، بڑی اہم آواز ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ کانفرنس اس آواز کو اس ملک کے گلی گلی میں، اس ملک کے ہر شہر میں، ہر کوچے میں پہنچانے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گی۔ محترم سامعین، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہماری دو بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں، اہل اسلام کی دو بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اسلام کے علمبردار بن کر اٹھیں، ہم سارے انسانوں کو اسلام کی قدروں سے متعارف کرائیں، اسلام کا پیغام پہنچائیں، انسانیت کا پیغام، ایک خدا کی بندگی کا پیغام، وحدت بنی آدم کا پیغام اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق زمین پر عدل کے قیام کا، انصاف کے قیام کا، جسٹس کے قیام کا پیغام، یہ ساری انسانیت میں عام کریں۔ اس کے لیے ہر طرح کے اختلافات سے اوپر اٹھ کر، مسلک کے اختلافات سے اوپر اٹھ کر، جماعتوں کے اختلافات سے اوپر اٹھ کر، ذات پات کے اختلافات سے اوپر اٹھ کر ہم سب امت واحدہ بن جائیں، ایک مشن کے، ایک مقصد کے علمبردار بن کر اٹھیں اور یہ پیغام ساری انسانیت کو پہنچائیں۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری۔
اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ امن کے استحکام کے لیے، انسانیت کی قدروں کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف مذاہب کے ساتھ ڈائیلاگ کی، گفتگو کی، بات چیت کی فضا کو مضبوط کریں، مستحکم کریں۔ یہ کام بھی صرف یہاں نہ ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے جس طرح آل انڈیا لیول پر یہ اسٹیج سجایا ہے، مختلف مذاہب کے ساتھ مکالمے کی فضا پیدا کی ہے، مشترک قدروں کے لیے مل جل کر کام کرنے کا ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ ٹرینڈ، یہ رجحان ریاستوں میں پھیلے، مقامات میں پھیلے، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے گاؤں میں بھی ہم اس فضا کو عام کریں کہ مسلمان متحد ہوں اسلام کی دعوت، اسلام کے پیغام کی اشاعت کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ متحد ہو کر وہ ملک کی اکثریت سے، مختلف مذاہب کے ماننے والوں سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں، انہیں ساتھ لے کر اعلیٰ انسانی قدروں کے لیے کام کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ عظیم الشان کانفرنس اس اہم کام کی پیش رفت کا ایک طاقتور ذریعہ ثابت ہوگی۔ میں اس اقدام کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جماعت اسلامی ہند کی جانب سے اس کام میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔